موضوعات پر بات کرنی ہے، لیکن ایک موضوع جو ہم نے گھریلو ملازمین کے حوالے سے رکھا اس کو میرا خیال کل پہ لے جاتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ بتائیے. آپ نے بڑی دلچسپ چیزیں آج ڈسکور کی. عبدالستار خان صاحب ہیں، تحقیق و جستجو کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک یہ میل بھیجی ہے، اچھا، اور بڑا ایک عجب واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کا ایک بینک جو ہے اس میں حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اور وہاں ان کے نام پر رقم جمع ہوتی ہے. تفصیل اس کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس کے بعد وہاں پانی کی قلت تھی، مسلمانوں کے لیے جو پانی کی ضرورت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایسا کون سا شخص ہے جو ایک کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے ان کے پینے کے لیے. تو حضرت ایک یہودی جو تھا اس کا کنواں تھا اور وہ بہت مہنگے داموں پانی بیچتا تھا مسلمانوں کو. تو حضرت عثمان بن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور دو بیٹیاں رسول اللہ کی ان کے گھر میں تھی، یک کے بعد دیگرے، ایک انتقال کر گئی تو دوسری بیوی جو ہے، دوسری بیٹی جو رسول اللہ نے ان کے حق میں دی، اس لیے ان کو عثمان ذوالنورین کہتے ہیں، دو نوروں والا. بالکل. تو حضرت وہ بہت امیر آدمی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور اس زمانے کے حساب سے آپ سمجھیں کہ بھئی ایک لحاظ سے ارب پتی تھے. تو حضرت عثمان نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں جو ہے وہ مجھے بیچ دو. ٹھیک. اب یہودی کا تو بڑا بزنس تھا وہ، اور آمدنی کا ذریعہ تھا. اس نے کہا نہیں، میں تمہیں بیچوں گا. تو حضرت عثمان نے پھر اس کو تجویز پیش کی کہ تم ایسا کرو کہ آدھا کنواں مجھے بیچ دو، ایک دن تم پانی نکال لیا کرو اس سے، ایک دن میں پانی نکال لیا کروں گا. ٹھیک. اب یہودی نے سوچا کہ جب اگر ایک دن یہ پانی نکلے گا، مسلمان آئیں گے یا ان کا ہجوم زیادہ ہوگا اور حضرت عثمان کی وجہ سے، تو دوسرے دن بھی مجھے اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک. تو اگر میں آدھی قیمت ان سے لے لوں تو پانی بھی جو ہے زیادہ بکنا شروع ہو جائے گا، تو میرے کاروبار میں برکت پڑ جائے گی ایک لحاظ. ٹھیک ہے. تو انہیں حضرت عثمان سے ہاں ٹھیک ہے چلیے. حضرت نے ان کو آدھے پیسے دے دیے، اور طے پایا کہ ایک دن حضرت عثمان اس کا پانی جو ہے استعمال کریں گے، اور دوسرے دن یہودی جو ہے وہ اس کا پانی استعمال کرے گا. ہو گیا. اب جب پانی اس طرح سودا ہو گیا تو حضرت عثمان نے پانی جو ہے اس کو مفت کر دیا، فی سبیل اللہ. واہ. کوئی قیمت نہیں ہے، جو آئے لے جائے. اب مسلمان جو تھے آتے اس دن پانی پیتے، اور اگلے دن کا پانی جو ہے وہ اپنے برتن میں بھر کر، وہاں برتنوں میں بھر کر لے جاتے وہاں سے. جب وہ اگلے دن کا پانی بھی لے جاتے تو یہودی کی آمدن کم ہو گئی کیونکہ اس دن لوگ کم آتے کنویں پر. تو بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا چلیے یہ میرا آدھا حصہ جو ہے یہ بھی تم خرید لو. ٹھیک. اور پورا کنواں جو ہے وہ حضرت عثمان کو بیچ دیا، اور وہ مسلمان اس سے پانی حاصل کرتے رہے. جی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب یہ دیکھیے، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ایک آدمی نے پیشکش کی کہ 2 گنا قیمت لے لیں اور آپ اب کنواں بیچ دیں. ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایک اس سے زیادہ پیشکش ہے. انہوں نے کہا میں 3 گنا دیتا ہوں. نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ آفر ہے. انہوں نے کہا 4 گنا دیتا ہوں. ان کا اس سے بھی زیادہ آفر ہے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ وہ آدمی پیشکش بڑھاتا رہا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جو آپ کو 10 گنا کون دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے وہ بھی. کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب ہے جو مجھے 1 نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. تو یہ کنواں نہیں بیچوں گا. اچھا، مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا. اس کے ارد گرد ایک کھجوروں کا باغ بن گیا، اور عثمانی سلطنت کے زمانے میں اس کی دیکھ بھال ہوتی رہی باغ کی. اچھا. اور بعد ازاں سعودی حکومت کے دور میں بھی اس باغ کی دیکھ بھال ہوتی رہی. ٹھیک. اور یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت نام کے نام پر رجسٹرڈ تھا، اور اس میں اس کی کھجوریں تھیں وہ وزارت جو تھی زراعت کی وہ وہاں سے حاصل کرتی اور فروخت کرتی. اور یہ جو آمدن تھی کھجوروں کی، یہ حضرت عثمان کے نام اکاؤنٹ کھول کر اس میں جمع ہوتی رہی. واہ.
ان کا نام کا اکاؤنٹ قائم کر دیا گیا وہاں. اچھا, جب حتیٰ کہ اس میں ایک اتنی رقم جمع ہو گئی کہ اب ایک مرکزی علاقے میں وہاں زمین خریدی گئی ہے, فندق عثمان ابن عفان کے نام سے ہوٹل کہتے ہیں, ہوٹل کو کہتے ہیں عربی, تو ان کے نام سے ایک 5 اسٹار ہوٹل قائم ہو رہا ہے, اور توقع یہ ہے, اندازہ یہ ہے کہ اس کی 5 کروڑ ریال جو ہے اس کی آمدن ہوگی سال میں. ٹھیک. اور اس طریقے سے وہ جو انہوں نے ان کا صدقہ ہے جاریہ, اس کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ برکت اس میں پڑی. اور ان کا اکاؤنٹ آج تک, اور حضرت عثمان بن عفان کا جو اکاؤنٹ ہے جی, وہ یہاں بھی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے, جہاں ہمیں سب کو جانا ہے بلا. شاہ صاحب